رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا رکوع نمبر 7 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 13 میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے شروع کروں گا. حسب معمول اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے نبی کہہ دیجئے، انی نہیتو مجھے منع کیا گیا ہے. نہا ینہا فتح یفتحو کی طرح، اس کا معنی روکنا. نہیتو پیسو وائس ہے. ضربتو کی طرح مجھے نہیں کی گئی ہے، مجھے منع کیا گیا ہے. ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اتبع یتبع کا معنی پیروی کرنا. اہوا ہوا کی جمع ہے. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں نا حرص و ہوا میں پڑ گیا یہ آدمی. کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذن. اذن یہ تنوین جب آتی ہے نا، دو زبر دو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہو تو. اذن یعنی اذ کانا کذا، اگر ایسا ہو تو، یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں تو. قد ضللت پھر تو میں گمراہ ہو گیا. وما انا من المہتدین اور میں نہیں ہوں گا من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. قل اے نبی کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی میں واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ اور تم نے اس واضح دلیل کا انکار کیا. کذب یکذب تکذیبا انکار کرنا. ما عندی نہیں ہے میرے پاس، عندہ کا معنی پاس. ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز، تستعجلون بہ جس کی تم عجلت کرتے ہو. استعجال عجلت سے نکلا ہے، جلدی، یعنی وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم یعنی فیصلہ مگر اللہ کے لیے، فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. یقص الحق وہ حق بیان کرتا ہے. قص یقص قصصا اصل میں تھا قصص یقصص نصر ینصر کی طرح، اس کا معنی بیان کرنا. قصہ کو قصہ اس لیے کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے وہ. یقص الحق اللہ واقعہ بیان کرتا، اللہ حق بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. فصل جدائی کو کہتے ہیں، فیصلہ کرنا. یہ جو فیصلہ ہے نا، اس کو بھی فیصلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ دو چیزوں میں جدائی کر دیتے ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بھئی اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو فاصل فیصلہ کرنے والا، تو اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے، لو ان عندی اگر ہوتا میرے پاس، ما وہ عذاب، تستعجلون بہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر لام تاکید کے لیے، قضی الامر تو کام چکا دیا گیا ہوتا. قضا یقضی ضرب یضرب کی طرح فیصلہ کر دینا، کسی کام کو چکا دینا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ بات چکا دی ہے تیرے رب نے، یہ طے شدہ کر دی ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو. تو قاضی اسی سے نکلا ہے. لقضی الامر تو فیصلہ کر دیا جاتا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اعلم اضرب کی طرح کمپیریٹو. وعندہ مفاتح الغیب اور اس کے پاس ہے غیب کی چابیاں. مفتاح چابی کو کہتے ہیں عربی میں، مفاتیح اس کی جمع آتی ہے. مفتاح فتح سے نکلا ہے کھولنا، تو مفتاح کھولنے کا آلہ. جب ہم نے آپ کو عربی گرامر کی شروع کی 8 کلاسوں میں کچھ عربی پڑھائی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک آلے کا آلہ یعنی کوئی بھی ذریعہ ہونا، اس کے لیے مفعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مضرب مارنے کا آلہ، مضراب یہ بھی مارنے کا آلہ. تو مفتاح کھولنے کا آلہ، تو چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے، مفاتیح اس کی جمع آتی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها وہ نہیں جانتا ان چابیوں کو یا اس غیب کو، الا هو مگر وہی اللہ، کوئی بھی نہیں جانتا اس اللہ کے سوا. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما فی البر جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر اور جو سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقۃ اور نہیں گرتا کوئی پتا. ورقہ پتے کو کہتے ہیں، یہ پیپر کو بھی ورقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پتے کی طرح ہوتا ہے یہ. تو نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے.
درختوں سے ایک ایک پتا بھی گر رہا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں ہے کوئی دانہ، حبہ کہتے ہیں دانہ، جیسے گندم یا چنے کا دانہ، ان سب چیزوں کو حبہ کہا جاتا ہے۔ حبہ ایک دانہ اور حب دانے کو کہتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کی کے اندھیروں میں، ظلمہ اندھیرے کو، ظلمات اس کی جمع۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز ہے، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، پہلے سے اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو رات کو تمہیں وصول کر لیتا ہے۔ توفا کا لفظ میں کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں، وفا کا معنی چکانا، کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ، یعنی میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس نے بھی پورا چکا دیا، اور یتوفا پورا وصول کر لینا، تو یہاں رات کو روح کا قبض کرنا مراد ہے، نیند کی حالت میں بھی اللہ ہمیں وصول کر لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہے جو رات میں تمہیں وصول کر لیتا ہے، یعنی تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو، جرح یجرح کا معنی اکتسبتم کا معنی میں، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں فیہ اس دن میں یبعثکم بیدار کرتا ہے، یعنی راتوں کو تمہیں سلاتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں اٹھا لیتا ہے، بعث کا معنی اٹھا لینا، تو مبعوث بھی اسی، یعنی کسی کو کسی کام پر بھیجنا، اس کے لیے مبعوث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ دن میں تمہیں جگا دیتا ہے، لیقضا، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے، اجل مسمى، ایک متعین وقت کا، یعنی فیصلے کا مطلب تاکہ جو اللہ نے ایک موت کا متعین وقت رکھا ہے، تو اس طرح نیند اور اس کی بیداری کے ذریعے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس اجل تک پہنچ جاؤ، یعنی یہ تمہاری زندگی اس طرح گزرتی ہے اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لیقضا اجل مسمى، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اجل ہے اللہ کے علم میں جو مسمى یعنی متعین ہے، وہ چکا دی جائے، یعنی اسی طرح روز و شب گزریں اور تم موت تک پہنچ جاؤ۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، نبأ ینبئ، سبح یسبح کی طرح نبا سے نکلا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبأ ینبئ خبر دینا، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، تمہارے اس عمل کی جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ رکوع بہت مختصر تھا، رکوع نمبر 7 اور 13 آپ نے دیکھا، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، پھر ہم آگے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ بیان توحید ہی پر چل رہا ہے، مختلف طریقوں سے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے پورے رہتے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تانے دیا کرتے تھے کہ یہ غریبوں کو آپ اپنی محفل سے اٹھائیں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ورنہ ہم یہ غریبوں کو بھگا دیں اپنے پاس سے، تو اس کا جواب دیا گیا پچھلے رکوع میں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ انہی دلائل کی طرف آتے ہیں توحید کے بارے میں کہ اے نبی آپ ان کو مایوس کر دیں، ان کو بتائیں کہ تم یہ جو بیہودہ مطالبات کر رہے ہو نا، فرمائشی معجزے، کبھی کہنا کہ یہ غریب اور مسکین آپ کی مجلس میں کیوں آتے ہیں، تو کتنا ہی دباؤ ڈال دو، انی نہیتو، ان سے کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تو میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ قل لا تبعوا اہواءکم، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، یعنی تم جن معبودوں کو پوجتے ہو، خدا کو چھوڑ کر جن کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے برحق ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تمہاری خواہشات ہیں، یہ تمہارا کلچر ہے۔ ظاہر ہے انسان بعض دفعہ کلچر کو فالو کرتا ہے اس لیے کہ اس کی خواہش یہ کہتی ہے کہ کلچر کے پیچھے چلو، تو اس لیے کلچر کو فالو کرنے کو خواہشات سے تعبیر کیا گیا ہے، تو میں تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کر سکتا، میں حق کو فالو کروں گا۔ قد ضللت اذن، اگر میں ایسا کروں کہ کسی قوم کی خواہشات کے پیچھے میں چلنا شروع کر دوں تو پھر تو میں تو گمراہ ہو گیا۔ وما انا من المہتدین، اور میں تو پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اور آپ اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میرے معجزے بھی تم نے دیکھ لیے، میری دعوت بھی تم نے دیکھ لی کہ میں حق کی دعوت دے رہا ہوں، برائیوں سے روک رہا ہوں، توحید کا پرچار کر رہا ہوں،
تو میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں, تمہارے پاس دلیل تمہارے کلچر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, تم نے اس دلیل کا انکار کیا ہے, میرا انکار نہیں کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دلیل کا انکار کر رہا ہو اس کو فالو کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جو کلچر کے پیچھے چل رہا ہو اس کو فالو کیا جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ انداز قرآن نے اختیار کیا. ما عندی ما تستعجلون بہ, رہا یہ مسئلہ کہ تم بار بار یہ کہتے ہو کہ ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا, عذاب لے کر آئیں, تو اے نبی ان کو بتا دیں ما عندی ما تستعجلون بہ, جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے. میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, میں عذاب نہیں لا سکتا. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا چلے گا. اللہ جب عذاب چاہے گا تو آئے گا, جب نہیں چاہے گا تو میرے بس میں نہیں ہے عذاب لانا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مخالفت کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا, اللہ سزا دے گا. وہ کب دے گا وہ بہتر جانتا ہے. یقص الحق, وہ اللہ حق بیان کر رہا ہے. وہو خیر الفاصلین, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہ فیوچر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گا اور بتا دے گا کہ عذاب کے ذریعے, سزا کے ذریعے, فتح اور شکست کے ذریعے بتا دے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. لیکن یہ کام کرے گا اللہ, لہذا اس کا مطالبہ تم مجھ سے مت کرو. قل لو ان عندی ما تستعجلون به, پھر بھی ان کو سمجھ میں اگر نہیں آتا تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو نا کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ, اور مجھے تنگ کر رہے ہو اس بارے میں, اگر میرے پاس اس عذاب کا لانا ہوتا لقضی الامر بینی و بینکم, تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا. یعنی میں تو عذاب لا چکا ہوتا. تم نے جتنا مجھے ستایا ہے, بار بار یہ کہا ہے کہ عذاب دکھاؤ تو ہم مانیں گے, ایسے نہیں مانیں گے, تو میرے بس میں ہوتا تو میں دکھا دیتا عذاب, لیکن پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا, تم بچتے نہیں, پھر آزمائش کا موقع ختم ہو جاتا. تو یہ میں عذاب جو فوراً عذاب نہیں آ رہا, یہ خود اس کی علامت ہے, یہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالظالمین, اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے, اسے پتہ ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے اور کب دینا ہے. وعندہ مفاتح الغیب, رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ مان لیا کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں عذاب نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں عذاب ہے, تو آپ بتا تو سکتے ہیں نا کہ کب آئے گا. آپ تو پیغمبر ہیں, آپ کو تو فیوچر کی خبریں معلوم ہونی چاہیے, آپ کے پاس تو ایسی طاقتیں ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے آپ فیوچر میں جھانک کے بتا سکیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو ٹھیک ہے ابھی عذاب نہیں آ رہا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں عذاب نہیں ہے, تو آپ پیغمبر ہونے کا ثبوت دیجئے اور آپ فیوچر کی خبر دیں کہ کس تاریخ کو ہم پر عذاب آئے گا, تاکہ ہم انتظار کریں دیکھیں کب آ رہا ہے عذاب. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وعندہ مفاتح الغیب, کہ غیب کی چابیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ چابیاں کنایا ہے کہ جب بھی کوئی غیب کی خبر دیکھنی ہو تو اللہ کے پاس تو چابی ہے, وہ تو دیکھ سکتا ہے, اس کو تو ہر وقت ہر چیز پہلے سے معلوم ہے. یہ ایک عام محاوروں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. لا یعلمھا الا ہو, اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی جیسے میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے ہاتھ میں عذاب نہیں ہے, اور تم اس دعوے کو مان کے کہتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کے پاس عذاب ہے, تو آپ فیوچر میں جھانک کے یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ کب عذاب آئے گا. تو یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مجھے فیوچر کا بھی پتہ نہیں ہے, میں مستقبل میں جھانک کے نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے یہ دعوے کیے ہی نہیں ہیں. دیکھیں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو سمجھو کہ پیغمبر نہ خدا ہیں, نہ معبود ہیں, نہ عالم الغیب ہیں, نہ کوئی ایسی طاقتیں لے کے دنیا میں آئے ہیں جو بالکل ہی محیر العقول طاقتیں ہوں, جو لوگ جانتے ہی نہ ہوں ان کے بارے میں پہلے سے. ایک عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے, آپ کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, لہذا ایسے مطالبے آپ سے نہ کیے جائیں جن کا آپ نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عذاب کب آئے گا, کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے, اور غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ مجھے بتا دے گا تو بتا دوں گا, اللہ نہیں بتائے گا تو میں کیسے بتا سکتا ہوں تمہیں. وَهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اس اللہ کا علم کامل ہے, وہ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے ان سب باتوں کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, درخت سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ اس پتے کو بھی جانتا ہے کہ کس درخت سے کس وقت کون سا پتا گر رہا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور زمین کی اندھیروں میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہو یا کوئی تر یا خشک چیز ہو, الا فی کتاب مبین, ایک واضح کتاب میں پہلے سے موجود ہے. یعنی ایسا فیوچر کا علم ہے کہ وہ ریٹن فارم میں ہے,
ریٹن میں جو چیز ہوتی ہے نا انسان کو اس پہ زیادہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو لکھی ہوئی چیز ہے، تو اللہ کے ہاں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، سب پتہ ہے اس کو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ اللہ عالم الغیب ہے۔ تو میں نے معبود کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے بارے میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے بار بار کہ وہ اللہ علم کامل ہے، تو اس اللہ کی طرف آؤ، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ دیکھیں آج بھی نا یہ بڑی بےہودگی ہے کہ آپ جب حق بات لے کے چلتے ہیں نا معاشرے میں، تو جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی دعوت کی روح کو دیکھنے کے بجائے اس دعوت کو پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، غلط مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس خدا کی کبریائی کو دیکھو، اس کو تو تم بھی مانتے ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہے جو تمہیں راتوں کو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ یہ معبود جو تمہارے پتھر کے بنے ہوئے اور جو تم نے جھوٹے خدا تراشے ہوئے ہیں، یہ نہ تمہیں رات کو سلاتے ہیں، نہ تمہاری روحوں کو تمہارے جسم میں واپس لوٹاتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ تم دن بھر میں کیا کر رہے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دن میں تمہیں جگاتا ہے، لیقضی اجل مسمی، اور یہ سارے کام اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ ایک وقت کو چکا دے، یعنی تمہیں موت دے دے، تو موت بھی تمہیں وہی دے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر جانا بھی تم نے اسی کی طرف ہے لوٹ کر۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی خبر بھی تمہیں وہی دے گا۔ تو سارے کام جو معبود کر رہا ہے اس ایک کو کیوں نہیں مانتے تم، اس کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک کیوں کر لیا ہے؟ تو خلاصہ ان آیات کا یہ نکلا کہ میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں اس معبود کی طرف بلا رہا ہوں جس کی ان صفات کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، بلکہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے یہ صفات تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور آسان رکوع تھا، مختصر رکوع تھا۔ اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ یہ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ چل رہے ہیں دوسرے مذاہب کی طرف یا دوسری تحریکوں کی طرف، دوسری دعوتوں کی طرف، تو قرآن ان کو خواہشات پہ چلنے سے تعبیر کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی گمراہی کلچر کو فالو کرنے کو قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو گویا میں بھی گمراہ ہوں۔ اور پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ عذاب فوراً نہ آنا اس کی علامت بہرحال نہیں ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ جب اللہ نے عذاب بھیجنا ہوگا تو بھیجے گا، نہیں بھیجنا ہوگا تو نہیں بھیجے گا۔ دنیا میں تمہیں سوچنے کی مہلت دی گئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، نہ کہ عذاب کی جلدی کرو۔ فائدہ اٹھا کے اللہ کی کبریائی میں غور کر کے اس کی ذات پر اور اس کی توحید پر ایمان لے کر آؤ۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 8 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 14۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پیش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے، قہر کہتے ہیں غلبے کو، وہ قاہر ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے۔ حافظ حفاظت کرنے والا، حفظہ اس کی جمع آتی ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس موت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے فرشتے، رسول کا معنی ہمارے نمائندے، رسول اس کی جمع، ہمارے نمائندے توفتہ اس کو وصول کرتے ہیں، یعنی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ افراط کا معنی اضافہ، تفریط کا معنی کوتاہی۔ بار بار یہ لفظ میں بتا چکا ہوں، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے نا لوگ، کہتے ہیں افراط کا معنی زیادتی، تفریط کا معنی کمی، تو اور وہ کمی نہیں کرتے۔ ثم ردو، پھر ان کو لوٹایا جائے گا۔ ردو اصل میں تھا رودیدو، لوٹانا، تو ردو پڑھا جاتا ہے۔ پھر ان کو لوٹایا جائے گا الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا برحق مولا ہے۔ الا، سنو، لہ الحکم، اسی اللہ کے لیے حکم ہے۔ مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، تو جو ان کا جو برحق مالک ہے اللہ، تو ان روحوں کو پھر اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ الا، خبردار سنو، لہ الحکم، اسی اللہ کے لیے فیصلہ ہے، یعنی فیصلے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاسب حساب سے نکلا ہے، حساب و کتاب لینے والا۔ اسرع یہ سرعت سے نکلا ہے، سرعت کا معنی جلدی۔ اسرع کمپیریٹیو ہے اضربو کی طرح، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اسرعو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جلدی کرنے والا۔ یعنی جو بھی حساب کتاب لینے والے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ جلدی حساب اللہ لینے والا ہے۔ ابھی تمہیں اس لیے دیر لگتی ہے کہ وہ دنیا کے حساب سے تم سوچ رہے ہو، ورنہ جب آخرت قائم ہوگی تو تمہیں لگے گا کہ اس نے ہم سے بہت جلدی حساب لیا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مَن يُنَجِّيكُم، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ نجا ینجی تنجیتاً، نجات سے نکلا ہے۔ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ من ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں سے۔ یعنی کون ہے جو تمہیں سمندر کے اندھیروں میں جب تم سفر کرتے ہو تو نجات دیتا ہے، اور خشکی کے اندھیروں میں جب سفر کرتے ہو تو نجات دیتا ہے۔ تدعونہ، اور تم پکارتے ہو اسی اللہ کو، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً اور چپکے سے۔ اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا، اگر اس اللہ نے ہمیں نجات دے دی۔ انجا ینجی، انجاء کا معنی نجات دینا۔ اگر اس اللہ نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم سمجھاؤں گا۔ قل اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ ہے، ینجیکم منہا، جو تمہیں نجات دیتا ہے ان اندھیروں سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر قسم کی تکلیف سے۔ کرب کہتے ہیں نا، کرب و اذیت میں مبتلا ہے، کہ ہر قسم کی تکلیف سے وہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو اس کے ساتھ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ قدرت رکھتا ہے علیٰ، اس بات پر، أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، کہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ رجل عربی میں پاؤں کو کہتے ہیں، ارجل اس کی جمع آتی ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ در گروہ بنا کے بھڑوا دے آپس میں۔ لبس یلبسو، لبس کرنا کہتے ہیں نا، یہ معاملہ فلاں پر ملتبس ہو چکا ہے، یعنی تمہیں خلط ملط کر دے، شیعہ گروہ بنا کے، یعنی اس کا جو صحیح ترجمہ ہوگا تمہیں آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے لڑوا دے، آپس میں نزاع پیدا کر دے تمہارے درمیان۔ شیعہ اصل میں جماعت کو کہتے ہیں، شیعہ اس کی جماعت، یعنی تمہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے آپس میں تمہیں لڑوا دے اگر وہ چاہے تو، یعنی تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی سختی۔ اذاق یذیق، اذاقتاً کا معنی چکھانا، ذائقہ سے نکلا ہے۔ بعضکم، تم میں سے بعض، بأس لڑائی کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں، یعنی جب تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے تو پھر تم میں سے بعض کو بعض کی سختی کا مزہ چکھائے، یعنی پھر ظاہر ہے بعض زیادہ طاقتور ہوں گے، بعض کمزور ہوں گے، تو ایک دوسرے کو مارو پیٹو، تو اللہ چاہے تمہارے دلوں میں ایسے اختلاف بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انظر، اے نبی آپ دیکھیے، کیف نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ یہ لوگ فقہ سے کام لیں، یعنی سمجھ سے کام لیں۔ فقیہ یفقہ کا معنی سمجھنا، شاید ان کی سمجھ میں بات آئے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور انکار کیا ہے اس کا آپ کی قوم نے، اس دعوت کا، اس قرآن کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق دعوت ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، لستو لیسا کا معنی نہیں ہے، وہ لستو اصل میں تھا لیستو، سمعتو کی طرح، میں نہیں ہوں علیکم تم پر بوکیل، نگہبان۔ لکل نبأ، ہر خبر کے لیے، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، یعنی ایک ٹائم ہے، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ وسوف تعلمون، مستقر استقرار سے نکلا ہے، قرار گاہ کو کہتے ہیں نا مستقر، تو ہر خبر کا ایک ٹھکانہ، ایک ٹائم ہے۔ وسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں خوض کر رہے ہیں، خاض یخوضو، خوضن کا معنی ہوتا ہے گھسنا، ہماری آیات میں گھسے ہوئے ہیں، یعنی نیگیٹو سوچ کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ اکثر اسی وقت استعمال ہوتا ہے، منفی سوچ کے ساتھ، جب ہماری آیات میں فضول بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ،
تو آپ ان لوگوں سے اعراض کریں. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ یہ گھس جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں. وَإِمَّا، اور اگر، اما اصل میں تھا ان کا معنی اگر، ما زائد ہے یہ. وَإِن، اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، بھلا دے آپ کو شیطان. انسا ینسی انسا، ان کا معنی بھلانا، نسیہ ینسا نسیانن کا معنی بھولنا. اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو یاد آنے کے بعد، ذکرہ نصیحت کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے یاد آنے کو بھی کہتے ہیں، تو یاد آنے کے بعد لا تقعد مع القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، وما، اور نہیں ہے، علی الذین یتقون، ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، من حسابہم، ان لوگوں کے حساب میں سے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں غلط غور و خوض کر رہے ہیں، اس میں نیگیٹیوٹی کے ساتھ گھسے ہوئے ان آیات میں مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم میں بیان کروں گا. تو ان لوگوں کے حساب میں سے متقیوں پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کی حرکت کا انہی کو گناہ ملے گا، متقیوں کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. ولیکن ذکرہ، لیکن متقی پر کیا ہے، لیکن ذکرہ، یعنی لیکن علیہم ذکرہ، لیکن ان متقین پر نصیحت واجب ہے. لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں، یعنی جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو متقین پر لازم ہے کہ ان کو نصیحت کر لیں، شاید کہ یہ اس مذاق اڑانے سے بچ جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ، واو کا معنی اور، ذر، وَذَرَ يَذَرُ، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، جنہوں نے ٹھہرا لیا اپنے دین کو، لعباً و لہوا، کھیل اور تماشا، کھیل کود اور بیکار لغو چیز بنا لیا ہے جنہوں نے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. وذکر بہ، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں. ذکر یذکر تذکیراً، نصیحت کرنا. کیوں نصیحت کریں، آگے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے. ان تبصل نفس بما کسبت، ابصل یبصل، ابصالاً کا معنی پھنس جانا، گرفتار ہو جانا. تو کیوں نصیحت کریں، اس لیے کہ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی نفس پھنس نہ جائے، بما، ان اعمال کے ساتھ، کسبت، جو اس نے کمائے ہیں. یعنی اس سے پہلے کہ لوگ اپنی برائیوں کے سبب آخرت میں پھنس جائیں عذاب میں، تو آپ اس پھنسنے سے پہلے ان کو نصیحت کریں آپ. اور جب آخرت میں پھنسیں گے تو ہوگا کیا، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ، عدل یعدل کا معنی برابری کرنا، اور تعدل واحدہ مؤنث غائبہ، جیسے یضرب یضربان یضربون تضرب، تو نفس عربی میں چونکہ مؤنث کا لفظ ہے اس لیے یعدل کے بجائے تعدل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہ نفس برابری کرے گا، کل عدل، پوری طرح برابری. کیا مطلب، جب یہ آخرت میں عذاب میں پھنسے گا تو اس عذاب کے بدلے میں کوئی برابری میں کوئی دنیا کی دولت دینا چاہے گا اور پورے برابری بھی دینا چاہے گا، لا یؤخذ منہا، تو اس نفس سے وہ برابری لی نہیں جائے گی، یعنی اس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ابسلوا جو پھنس چکے ہیں، بما کسبوا، اپنے اعمال میں، یعنی اس چیز میں پھنس چکے ہیں جو انہوں نے دنیا میں کمایا. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہوگا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ تو ہمارا رکوع نمبر 8 اور 14 کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں. آسان تفسیر ہے کیونکہ ان آیات کا تعلق صرف عقائد سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اپنی کبریائی بیان کر رہے ہیں، یہی کبریائی کہ تم جس خدا کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے اس کے اوصاف میں غور کرو، نہ کہ تم نبی سے ایسے مطالبے شروع کر دو جو خدا سے کرنے کے مطالبے ہیں. ان کو خدا مت سمجھو، نہ ہی انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس اللہ کی صفات میں غور کرو. تو وہ اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تمہارے اوپر نگہبان بھیجتا ہے. احادیث سے یہ بات ثابت ہے
کہ اس زمین میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اس مخلوق سے حفاظت کے لیے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. دوسرے مقام پہ آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، باریاں لگانے والے فرشتے ہیں، صبح و شام ان کی باریاں لگتی ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ان کی روح بھی ہمارے فرشتے قبض کرتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ اللہ کے حکم میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی انسان مکمل طرح سے اللہ کی گرفت میں ہے. اللہ اپنی حفاظت کا نظام تھوڑی دیر کے لیے ہم سے ہٹا لے تو پتہ نہیں کون کون سی مخلوق اس دنیا میں ایسی ہے جو ہمیں ہلاک کر کے ختم کر دے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم موت کے بعد اسی اللہ کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے جو ان کا برحق مالک ہے. یعنی ابھی بھی اللہ کے کنٹرول میں ہو اور مرنے کے بعد بھی کہیں دائیں بائیں نہیں جاتے، اسی اللہ کے پاس جاؤ گے. الا لہ الحکم، سنو اسی کے لیے تمام حکم ہے، جو فیصلہ وہ کرنا چاہے صرف وہی کر سکتا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قل من ینجیکم فی ظلمات من ظلمات البر والبحر، اس کو کہتے ہیں دلیل الزامی. جیسے کوئی شخص اگر آپ کی بات نہ مان رہا ہو تو آپ کہیں یار فلاں موقع پہ تو تم مان گئے تھے میری بات کیونکہ تمہیں اس وقت ضرورت تھی. تو قرآن ان مشرکین کو ایک اور انداز سے سمجھا رہا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ ایک خدا ہے، وہی سارے کام کرتا ہے، وہی راتوں کو روح قبض کرتا ہے، وہی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پھر بھی دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو تم جب پریشان ہوتے ہو اور اندھیروں میں بھٹکتے ہو تو اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے، پھر صرف اس اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے بھی اندر لاشعوری طور پر یہ بات ہے کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات صرف وہ ایک اللہ کی ہے. لیکن جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دیتا ہے تو پھر ان بتوں کی طرف تم آ جاتے ہو. تو یہ کتنی ایک غلط بات ہے کہ جب پھنستے ہو، جب مصیبت کی حالت میں ہوتے ہو تو تم اپنے ان معبودوں کو بھول جاتے ہو. اس کا مطلب تمہارے لاشعور میں بھی یہ بات پہلے سے ہے کہ مدد کرنے والا اور اسباب سے ہٹ کے بگڑی بنانے والا وہ صرف اور صرف وہ ذات اللہ کی ذات ہے. تو عام نارمل حالات میں بھی پھر اسی کو پکارا کرو. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے. عرب سفر کیا کرتے تھے ستاروں کے ذریعے. فلکیات کا علم اس زمانے میں بہت ترقی کی تھی. فلکیات کے ذریعے، ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ ہم نے کس ملک میں جانا ہے. آپ کو پتہ ہے سمندر میں جا کے تو سب اندھیرا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور صحراؤں میں بھی پتہ ہی نہیں چلتا لوکیشن کا. تو ستاروں کی مدد سے وہ سفر کیا کرتے تھے. بعض دفعہ بادل آ جاتے تھے، ستارے غائب ہو جاتے تھے، وہ اندھیروں میں بھٹکنا شروع کرتے تھے. ایسے موقع پہ وہ اپنے رب کو، اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتے تھے کہ اللہ تو ہی ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے. فرماتے ہیں اللہ تدعونہ تضرعا وخفیہ، ایسے موقع پہ تو تم اللہ کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. چپکے سے اس لیے کہ چپکے سے پکارنے میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے. اور اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بھی ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یہاں شکر گزار کا مطلب توحید پرست، ہم صرف اللہ ہی کو پکارا کریں گے. پھر قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے. یہاں تو اللہ نے مطلق ذکر کیا، دوسرے مقام پہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر چاہے، نہیں چاہتا تو وہ تمہیں ادھر ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تمہیں مہلت دینا تو وہ تمہیں بعض دفعہ نجات دے دیتا ہے. ومن کل کرب، ان اندھیروں سے بھی اور ہر طرح کی مصیبت سے بھی. جب وہ چاہتا ہے تمہیں اس ایگریمنٹ کے بعد کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تو ہمیں بچا لے، آئندہ ہم صرف تجھی کو پکاریں گے، تو اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد پھر تم دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب مطلب پورا ہونے کے بعد یہ دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تمہیں دوبارہ عذاب نہیں دے سکتا یا آزمائش میں نہیں ڈال سکتا. وہ اللہ ہر وقت اس کی قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے تم پر عذاب بھیج دے. قل هو القادر، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ قدرت رکھتا ہے علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ وہ تم پر آسمانی آفت بھیجے یا زمینی آفت بھیجے، ہر وقت اس کو قدرت ہے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور اگر آسمانی اور زمینی آفت نہ بھی ہو اس کے تو دل تمہارے اختیار میں،
وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کے آپس میں لڑوا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی سختی کا مزہ تمہیں چکھائے گا، یہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا، ایسا لڑوائے گا تمہیں آپس میں، اس دل تمہارے اس اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں، ایسے جب چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تو تمہیں آپس میں لڑوا کے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی یا اے مخاطب جو قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھ ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ یہ لوگ کچھ سمجھ پیدا کریں اپنے اندر اور اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ دیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، لیکن یہ سمجھنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں، آپ کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق دعوت ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہی بات ہے، اسی کو میں ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں تمہیں ہر طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اب میری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، اور ہر خبر کا ایک ٹائم ہے۔ یہ جو اللہ نے خبر دی ہے کہ عذاب آئے گا اور اللہ قیامت برپا کرے گا، تو ہر خبر کا ایک خاص ٹائم ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اس خبر کو دیکھ لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، مشرکین میں بعض تو انکار کرتے تھے اور بعض محفلیں لگا کے قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، محفلیں لگا کے بیٹھتے تھے، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بھائی جب بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے تو کہاں سے زندہ ہو گئے؟ تو پھر کہہ کے لگاتے تھے، پھر کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو یہ کیا مجنون ہو گئے ہیں، پوری قوم ایک طرف، یہ الگ ہی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کا پراپر باقاعدہ مذاق اڑایا کرتے تھے بیٹھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جو ایمان لا چکے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو ان محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھ جو ہماری آیات میں گھسے ہوئے ہیں، یعنی عیب تلاش کر رہے ہیں ان آیات میں، مذاق اڑانے کے موقع تلاش کر رہے ہیں ان آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ تو اگرچہ تم ان کے ساتھ اس بحث میں شریک نہیں ہو، تم ان کی باتوں پہ راضی نہیں ہو، لیکن تمہیں اس محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی اہل حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے رہیں تو آپ کے دل سے بھی حق کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے دل بھی اللہ انہی جیسا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء پہلے عوام کو گناہوں سے روکتے تھے، لیکن ان گناہوں میں ان کے ساتھ اسی محفل میں بیٹھے بھی رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی انہی جیسا کر دیا اور پھر سب پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ تو گناہوں کی محفل میں بیٹھنے سے اگرچہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن انسان کے دل سے گناہوں کی نفرت نکلتی ہے۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہ کی محفل میں کسی شرعی عذر کے بغیر شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی میں یہ موسیقی کے آلات کی محفل ہے، اور یہ جو شادیوں میں مس گیدرنگ میں شراب کباب چل رہی ہوتی ہے، تو اگرچہ آپ وہاں شراب نہیں پی رہے، آپ وہاں اس بے حیائی میں شریک نہیں ہے، لیکن اس محفل میں بیٹھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی آیت سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے، بعض دفعہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے پابندی لگائی اور مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر آپ ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان نالائقوں کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ بھولے سے وہاں بیٹھ گئے، غلطی سے آپ بیٹھ گئے، تو آپ میں چونکہ تقویٰ ہے، آپ کے بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد نہیں رہا، تو پھر آپ ڈر نہ کریں کیونکہ ان کے گناہوں کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو بھی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان گناہگاروں کے حساب میں سے ان پرہیزگاروں پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں کسی ضرورت سے بیٹھے ہیں تو پھر آپ پر نصیحت کرنا لازم ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ تو تقوی کا مطلب یہاں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ شریعت پہ 100% چلنا چاہتے ہیں اور کسی شرعی عذر سے وہاں بیٹھ جائیں یا بھولے سے ایسی گناہ کی محفل میں بیٹھ جائیں، بعض دفعہ کسی شرعی عذر سے جانا پڑتا ہے انسان کو، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، سفر ایک شرعی عذر ہے، اس میں فلمیں لگی ہوئی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، تو آپ مجبوری میں وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ مجبوری ہے آپ کی، شرعی عذر ہے آپ کے ساتھ، یا آپ ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے ہیں، وہاں کوئی بے حیائی کا ماحول ہے، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں شرعی عذر ہو آپ کے پاس جانے کا، آپ کا مقصد اس محفل میں شرکت نہیں تھا،
یا محفل میں شرکت ہے کسی اور عذر سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کی بہت ساری ابھی اس پہ میں بات کروں گا تو بہت ٹائم زیادہ ہو جائے گا. وہ وقت ضرورت پڑنے پر علماء سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے کہ گناہ کی محفل میں کب شرکت کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو اگر کسی عذر سے وہاں بیٹھنا پڑ بھی جائے تو قرآن کہتا ہے متقی لوگوں پر نصیحت لازم ہے تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. تو ایسی محفل میں پھر نصیحت ضرور کرنی چاہیے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہاں شریعت نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. لیکن علماء کہتے ہیں یہ نصیحت بھی اس صورت میں لازم ہے کہ جب ماننے کی امید ہو. بعض محفلوں میں گناہ ہوتا ہے, آپ کسی شرعی عذر سے بیٹھے ہیں, اگر آپ نصیحت کریں گے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ الٹا آپ کی نصیحت کا مذاق اڑانا نہ شروع کر دیں لوگ. تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا یہ لازم ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, اور فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے ان کو چھوڑ دیں آپ, یعنی ان کو آپ فالو نہ کریں, ان چیزوں میں ان کی اتباع نہ کریں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ, لیکن نصیحت کا سلسلہ آپ جاری رکھیں. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, تاکہ کوئی نفس اپنے اعمال میں گرفتار نہ ہو جائے قیامت کے دن. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نصیحت ہو, وہ ان برائیوں سے باز آ جائیں. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, ایسے دن گرفتار ہوں گے جس دن اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, پوری دنیا کی دولت بھی اگر وہ دینا چاہیں گے, اس کا معاوضہ بھرپور طریقے سے بھی دینا چاہیں گے, تو اس عذاب کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بداعمالیوں میں گرفتار ہو چکے ہوں گے. لہم شراب من حمیم, کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ان کے لیے ہے. بما کانوا یکفرون, اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یہ ہمارا رکوع نمبر 14 اور رکوع نمبر 8 اور 14 مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں رکوع نمبر 9 یعنی سورہ انعام کا رکوع نمبر 9 شروع کروں گا, اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 15 قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا, یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.